علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم نے رمضان المبارک کا چوتھا روزہ رکھا۔ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ ایک مسلمان کی سحری اور افطاری کیسی ہونی چاہیے، سحری اور افطاری کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو اب ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ رات کو جو ہے وہ صبح کے وقت ہمارے بہت سے ایسے مسلمانوں میں یہ معاملہ پایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ سو جاتے ہیں، کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا، روزہ تو ہو جاتا ہے اور لیکن جو سحری کی جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، 1923 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں جو معاملات میں ہم اتنا الجھ گئے ہیں کہ سحری کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ رات کو 12، 1، 2، 3، 4 بجے جو ہے وہ 3 بجے تک جو ہے وہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے اور جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ کہ جو وقت ہے وہ اذان سے پہلے ہے، تو اس وقت میں کھانا یہ باعث برکت ہے۔ تو آج کے اس جو ہے وہ پرفتن دور میں ہمارے لیے سحری کا التزام ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کا بھی سبب ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی 11086 11086 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کا کھانا برکت ہے، السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، کہ اے لوگو تم سحری کو کھایا کرو، سحری کو چھوڑنا نہیں ہے، اگرچہ تم میں ایک جو ہے وہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ملے نا، وہ بھی پینا ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، جا کے باعث برکت نہیں ہے۔ روزہ تو ہو جاتا ہے مگر باعث برکت نہیں ہے، ہم بہت سی برکتوں سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ فإن اللہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث ہے، میں نے آپ کو نمبر بھی یہ کوٹ کیا ہے، 11086 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے سحری کو نہیں چھوڑنا۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ رب العزت جو ہے اور اس کے فرشتے سحری کے وقت جو لوگ کھانا اپنی رحمتوں کا، اللہ رب العزت جو ہے وہ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے جو ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو سحری کھانا یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے جو ہے وہ نزول کا باعث ہے اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا باعث ہے۔ تو حضرات و سامعین محترم، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم نے سحری کو جو ہے وہ ضرور کھانا ہے۔ اچھا، اب سحری ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں، کھانا پینا یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن آج ہمارے ہاں جو معاملہ ہے نا، وہ صرف سحری کھانے پینے کا نام ہے، افطاری کھانے پینے کا نام ہے، جبکہ ان کے جو روحانی پہلو ہیں ہم ان سے بڑی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت یہ وہ وقت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگو۔ اگر آپ کسی چیز کی چاہت رکھتے ہیں تو وہ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، آپ کسی بیماری سے جو ہے وہ نجات کی جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ مانگ سکتے ہیں، نیکی کی توفیق مانگ سکتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی اللہ سے توفیق مانگ سکتے ہیں، اخلاص مانگ سکتے ہیں۔ روحانی پہلوؤں میں سحری کے روحانی جو پہلو ہے کہ کھانا کھانا، دوسرا جو ہے وہ روحانی پہلو، جو دینی پہلو، جو شرعی پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ ہم سحری کے وقت خاص طور پہ تہجد کا یہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ قیام اللیل جو ہے وہ ضرور کریں۔ صبح کے وقت جو تہجد کی نماز ہے یہ کمال کی نماز ہے، اور اس کے فوائد کتنے ہیں۔ سب سے افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی یہ جو 5 نمازیں، 5 نمازوں کے علاوہ جو چھٹی نماز سب سے افضل عبادات میں جو عبادت ہے وہ نماز تہجد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ آج جو 30 دن ہمارے پاس موجود ہے نا، آج 4 دن کم ہو گئے ہیں، آج ہم چوتھے دن میں موجود ہیں، تو قیام اللیل کو لازم جو ہے وہ تم پڑھا کرو، قیام اللیل کا التزام کرو۔ یقیناً یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے نا یہ ان کی خصلت ہے، اور بلا شبہ رات کا قیام تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، لیکن قیام اللیل وہ واحد کام ہے کہ جس کے بارے میں شورٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا و ما فیہا سے بالکل کٹ کر الگ سے بیٹھ کر جو ہے وہ معاملہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے جو مانگتے ہیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو حضرات سامعین محترم، جو ہے تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے یہ جو ہے وہ صبح کے وقت کو جو ہے وہ نوافل کا پڑھنا، اور گناہ سے روک دیتا ہے۔ ہم گناہ کو روکنے کا جو سب سے مؤثر علاج ہے نا، فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو قرار دیا ہے۔ چوتھا، تیسرا فائدہ، 2 فائدے ہم نے آپ کے سامنے، اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ برائیوں کا کفارہ بنتا ہے، اور برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے 11 ماہ میں اتنے گناہ کیے، اتنے فطروں میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صبح کے وقت جب تہجد کے ٹائم اٹھے نا، سحری کے وقت کے کھانے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا بہت 1-2 رکعتیں ضرور پڑھیں، اور 2 رکعتیں اگر آپ نے رات کو جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے تراویح نہیں پڑھی ہے، یا 3، 4، 5، 6 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 صبح کے لیے سنبھال کے رکھ لیں۔ صبح آئیں، صبح جو سحری سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کے بعد وتر پڑھ کے اپنا جو ہے وہ یہ قیام اللیل کے فوائد کو حاصل کر لیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم اور ضروری فائدہ، آپ اگر بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں میں آپ سب کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ لیکن صبح سحری کے وقت جو ہے وہ اٹھنا، رکعتیں پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ انسان کو بیماریوں سے دور کر دیتا ہے۔ آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، دائمی ہیں یا غیر دائمی ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ انسان کو بیماریوں سے دور کرتی ہے۔ یہ تو تھا سحری تک کا معاملہ۔ اب افطاری کے وقت دعا کا اہتمام یہ بڑا ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں مختلف قسم کی ڈشوں پر تو زور دیا جاتا ہے، لیکن جس چیز پر ہمارا زور ہونا چاہیے ہم اس سے وہ جو ہے وہ بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصائم لا ترد دعوته، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے کے وقت صرف کھانے پینے پر نظر ہی نہ رکھیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم نے اس کے وقت میں دعا مانگنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سحری اور افطاری میں غریب اور محتاج لوگوں کا خیال کرنا یہ ایک اچھے اور نیک مسلمان اور مومن بندے کی علامت ہے۔ سارا کچھ خود ہی نہیں کھا جانا، بلکہ اپنے جو ہے وہ غریب اور محتاج بہن بھائیوں کا جو ہے وہ خیال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے افضل ترین محبوب اعمال ہے نا، جن سے اللہ بڑا محبت اور پیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جن سے اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ فرحت اور وہ خوشی ہے کہ جو تم کسی مسلمان کو دو۔ یعنی اللہ رب العزت کو محبوب ترین اعمال میں یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچیں، اس کے لیے باعث فرحت بنیں، اس کے لیے جو ہے وہ معاملے کے لیے آسانی والا معاملہ کریں، یا کسی مسلمان کی تنگی کو دور کرنا، کسی کے قرض کو ادا کر دینا، یا اس کی بھوک کو ختم کر دینا۔ یہ 4-5 کام ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت کو سب سے یہ جو ہے وہ کام محبوب لگتے ہیں۔ اسی طرح کھانے میں اعتدال کا اختیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ رمضان کتنا کمال کا مہینہ ہے۔ آپ اگر اپنا پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں، جسم جو ہے وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، رمضان از دا بیسٹ منتھ فار جو ہے وہ ڈائٹنگ۔ یعنی کمال کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ ڈائٹنگ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں،
اور خاص طور پہ چکنائی والی چیزیں، یہ پکوڑے، سموسے اور یہ فاسٹ فوڈز، ان چیزوں سے بچیں، نیچرل چیز ڈائٹس یوز کریں، اور اس میں خاص طور پہ جو بہترین چیز رمضان کے حوالے سے ہے وہ کھجور ہے۔ صبح کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی تھوڑی بہت کھجور کھانا، اور شام کے وقت بھی جو ہے وہ افطاری میں بھی کھجوریں کھانا، یہ سنت بھی ہے، اچھا معاملہ بھی ہے، جسم کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرب کا ذریعہ اس وقت ہماری سحری اور افطاری بن سکتی ہے جب ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، دعائیں ضرور مانگا کریں سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔